بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اذان سن کر یہ 5 کام کرنے والے پر اللہ رب العزت خوش ہو کر نصیب میں رزق، دولت، شفاعت اور روحانی بلندی لکھ دیتا ہے۔ نماز کا وقت صرف عبادت نہیں، بخشش اور کامیابی حاصل کرنے کا سنہری لمحہ ہے۔ یہ 5 کام ہر مسلمان کے لیے لازمی ہیں۔ آج ہم ایک ایسا خوبصورت روحانی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہر روز آپ کے کانوں میں اللہ کی طرف سے دیا جانے والا بلاوا ہے۔ یہ بلاوا اذان کی صورت میں آتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اذان کی آواز کو صرف ایک اعلان سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اذان انسان کو اللہ کی طرف بلانے والا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر ایک شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اس آواز پر کان دھرتا ہے۔ پیارے ناظرین، اذان کے بارے میں آپ کو ایک روحانی حقیقت بتاتے ہیں کہ جو شخص اذان کے وقت مکمل دھیان سے اذان کو سنتا ہے اور پھر وہ مخصوص 5 اعمال کرتا ہے جن کا ہم آپ کو آج کی اس دلیل مگر مفید ویڈیو میں ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی دیتا ہے، اس کے نصیب میں دولت لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور روحانی بلندی عطا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگتا ہے، اور اذان مکمل ہونے کے بعد جو بندہ اذان کا جواب دیتا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور وہ مخصوص دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفاعت کی خوشخبری دی ہے۔ اذان کی فضیلت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اذان کب اور کیسے شروع ہوئی۔ تاریخ اسلام کے مطابق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو اس وقت نماز کے وقت کو اعلان کرنے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہ تھا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ناقوس بجایا جائے جیسے کہ عیسائی کرتے ہیں، کچھ نے کہا کہ آگ جلائی جائے جیسے مجوس کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشوروں کو پسند نہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے اور اسی طرح کا خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوابوں کی تصدیق فرمائی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی اذان دی اور وہ اذان ایسی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی جھک کر سنتے تھے۔ پیارے ناظرین، اذان کے الفاظ صرف آواز نہیں ہوتی، یہ الفاظ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتے ہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس وقت بندہ اپنے دل میں بھی دہراتا ہے کہ واقعی میرے مسائل، میری پریشانیاں، میری فکر سب کچھ چھوٹا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو بندہ گویا دل سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں اور ہم نے تجھے ہی پکارنا ہے، تیرے ہی سامنے جھکنا ہے۔ پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو ہم دل سے مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ان کی سنتیں ہماری نجات ہیں۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح،
تو اللہ ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، لیکن افسوس ہم اکثر اس بلاوے کو سن کر بھی اپنے موبائل پر لگے رہتے ہیں یا مصروفیات میں کھوئے رہتے ہیں، حالانکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اگر بندہ اس ذکر یعنی اذکار اذان کا جواب دے اور پھر ان 5 اعمال کی طرف بڑھے جن کا ذکر ہم اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے کریں گے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف بلانے والے سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اذان ایک براہ راست دعوت ہے اللہ کی طرف، اور جو اس دعوت پر لبیک کہتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان صرف مسجد کے اندر اعلان نہ تھی، بلکہ وہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی صدا تھی۔ جب وہ اللہ اکبر کہتے تو مدینہ کی گلیاں اللہ کی کبریائی سے گونج اٹھتی تھی۔ حضرت بلال کی اذان سنتے ہی لوگ دنیا چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بلانا کسی انسان کا نہیں بلکہ یہ اللہ کا بلاوا ہے، اور جب اللہ بلا رہا ہے تو اس وقت دنیا چھوڑنا عبادت بن جاتا ہے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں اذان کی آواز ایک عام سی چیز بن گئی ہے، لیکن جو لوگ اس آواز کو پہچان لیتے ہیں اور اس وقت اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کرتے ہیں، ان پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کا جواب دے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب اور اس کا قائم نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا، اور تو اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری پریشانیاں ختم ہوں، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری اولاد نیک ہو اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو، اس کا آغاز اذان کے احترام سے ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے برابر نام پر لبیک کہتا ہے اللہ اس کی ہر پکار سن لیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اذان کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ نہ صرف خاموش نہیں بیٹھتے بلکہ دنیاوی باتوں میں گم رہتے ہیں۔ کوئی موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی دوستوں سے ہنسی مذاق کر رہا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اذان کی آواز سنتے ہوئے خود باتیں کرنا جاری رکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب اللہ کا بلاوا آ رہا ہے تو ہم اس پر خاموش نہ ہوں بلکہ گپے مارتے ہیں تو ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان ہو رہی ہو جو شخص اس وقت باتیں کرتا ہے یا ہنستا ہے اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے، پھر اسے کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ یہ روایات اگرچہ ضعیف درجہ کی ہے لیکن اس کا مفہوم اور معنی دیگر مضبوط دلائل سے بھی ثابت ہو چکا ہے، جیسا کہ حضرت امام ابن دیمہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اذان کا وقت خاص روحانی اثر رکھتا ہے اور اس وقت کی گئی بے ادبی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ اذان کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے زمین پر نازل ہو رہے ہوتے ہیں، جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس وقت باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا یا موبائل میں مصروف رہنا گویا اللہ کے پیغام کو نظر انداز کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب اذان کی آواز
آواز سنی جائے تو زبان بند کر دی جائے اور دل سے اللہ کو یاد کیا جائے، کیونکہ یہی وقت ہے جب انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ غور کریں کہ اذان کا جواب دینا کوئی عام عمل نہیں بلکہ جنت کا دروازہ کھولنے والا عمل ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ نعمت حاصل کرتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو ایک دن قاضیوں کے ساتھ اب اہم مشورہ چل رہا تھا۔ مؤذن نے اذان دی، حضرت عمر فوراً کھڑے ہو گئے۔ قاضیوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین مشورہ مکمل ہونے دیں۔ انہوں نے فرمایا، اذان اللہ کا پیغام ہے اور اللہ کی بات دنیا کی تمام کاموں سے افضل ہے۔ ایک اور صحابی حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 20 سال تک ایک ہی اذان ایسی نہ چھوڑی کہ اذان ہوتے مسجد نہ پہنچوں۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اذان کو دل سے سنا اور پھر دنیا میں ہی عزت اور آخرت میں بھی بلندی حاصل کر لے۔ آج بھی اگر ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکا دیں تو یہی اذان ہمیں روحانی بلندی تک لے جا سکتی ہے۔ اذان کے جواب میں جو مخصوص الفاظ ہیں وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے پر ہم بھی یہی کہیں گے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کا صحیح جواب دے، پھر مجھ پر درود پڑھے، پھر اذان کے بعد کسی دعا کو پڑھے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم جان لیں کہ اذان کا جواب دینے والوں کو کیا کچھ عطا ہوتا ہے تو کبھی بھی اس آواز کو معمولی نہ سمجھے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص اذان کا جواب دے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے، اور جو شخص اذان کے وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جا سکتی، لیکن شرط یہی ہے کہ اذان کا احترام کیا جائے، خاموشی سے سنا جائے، جواب دیا جائے اور پھر دل سے دعا مانگی جائے۔ آج ہم اذان کے وقت باتوں میں لگے رہتے ہیں تو کبھی ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں، اور شیطان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی نماز دے رہے ہیں، ابھی اذان دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی چند لمحے ہماری قسمت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کے نصیب میں خیر لکھ دی جاتی ہے اور اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور اللہ اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کے گناہ معاف ہوں، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے بچوں کے لیے کامیابی لکھی جائے، اس کے دل کو سکون ملے، اس کا سب سے سادہ اور پہلا قدم یہی ہے کہ جب اذان ہو تو ہر چیز چھوڑ کر اللہ کے بلاوے پر خاموش ہو جائے، اس کا جواب دے اور پھر اللہ سے مانگے تو اللہ دینے والا ہے۔ پیارے ناظرین، اب ہم جانتے ہیں وہ 5 بابرکت کام کون سے ہیں جو اذان کے وقت کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہو کر انسان کے نصیب میں رزق اور دولت لکھ دیتا ہے، اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے اور اس سے روحانیت کی بلندی پر پہنچتا ہے۔ ان کاموں کو اپناتے ہوئے انسان نہ صرف اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بلکہ اس کی دنیاوی زندگی میں بھی سکون، برکت اور آسانیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے ہمیں اذان کے وقت اذان کا ادب کے ساتھ سمجھنا اور جواب دینا ہے تاکہ
ہم جان سکیں کہ ان 5 کاموں کو کرنے کا اصل فائدہ کیا ہے۔ اذان کے وقت انسان پر لازم ہے کہ وہ تمام دنیاوی عملیات کو چھوڑ دے، بات چیت بند کر دیں، موبائل رکھ دیں، دل کو اللہ کی طرف جھکا دیں اور مؤذن کی آواز کو غور سے سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اب تم اذان سنو تو مؤذن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ تم بھی وہی الفاظ کہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو جو شخص اذان کے وقت خاموشی اختیار کرتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی خاص بندے اور خاص توجہ بندے کی طرف ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان 5 کاموں کی جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں اور جو اذان کے فوراً بعد ادا کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلا عمل اذان کا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلا کام جو اذان کے وقت ہمیں لازمی طور پر کرنا ہے وہ ہے اذان کا جواب دینا۔ جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو آپ بھی اس کے الفاظ دہراتے جائیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی یہی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے اور باقی تمام الفاظ مؤذن کے ساتھ ہی دہرانے۔ پیارے ناظرین، عمل چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی محبت پوشیدہ ہے۔ جب بندہ مؤذن کے الفاظ کو دہراتا ہے تو گویا وہ دل سے اللہ کی کبریائی کے اعلان کر رہا ہے، اور اس عمل کے دنیاوی فائدے یہ ہیں کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں اور اللہ اس کی نیتوں میں اخلاص ڈال دیتا ہے، اور وہ کام جو اس کے لیے مشکل تھا آسان ہونے لگتا ہے۔ اور آخرت کے فائدے یہ ہیں کہ وہ بھی حدیث کے مطابق جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ مسند احمد میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ اذان کا جواب دے اللہ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے، چاہے کہ اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کرے اور اس کے گناہوں کو معاف کرے، اس کے رزق میں برکت ڈال دے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے، تو وہ کبھی اذان کو معمولی آواز نہ سمجھیے بلکہ دل کی توجہ سے اذان کا جواب دیں، اور پھر دیکھیے کہ اللہ کیسے اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ دوسرا عمل اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ دوسرا بابرکت عمل جو اذان کے فوراً بعد کیا جانا چاہیے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کا جواب دے اور پھر مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا صرف ایک زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی عقیدت کا مظہر ہے۔ یہ عمل اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے، اور جب بندہ اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل میں نرمی آتی ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود بھیجا کرو، اور جس وقت اذان کا جواب دیا جا چکا ہو اس کے فوراً بعد درود بھیجا۔ اس آیت
پر عمل کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمتوں میں گھر جاتا ہے، اس کے دکھ سکھ میں بدل جاتے ہیں اور اس کی زبان کو نور ملتا ہے، اس کا چہرہ منور ہو جاتا ہے، اس کے اعمال میں برکت آ جاتی ہے، اس بندے کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، ان 5 اعمالوں میں سے پہلا خوبصورت عمل ہے اذان کا جواب دینا۔ جو انسان اذان کا جواب دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 2 ہے اذان سننے کے بعد، جواب دینے کے بعد فوراً سے درود پاک پڑھنا، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنا اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے۔ نمبر 3 ہے نماز کے بعد فوراً سے نماز کے بعد والی دعا پڑھنا، یعنی کہ مسنون دعائیں پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نمبر 4 سچے دل سے دعا کرنا۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے انسان جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اذان سننے کے بعد، اذان کا جواب دینے کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد جب بھی یہ وقت آتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے۔ جب یہ وہ وقت ہوتا ہے جو کچھ بھی پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سن لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے 5واں عمل۔ وہ 5واں خوبصورت عمل یہ ہے کہ اذان سننے کے بعد فوراً سے نماز کی تیاری کرنا۔ جو شخص اذان سننے کے بعد پہلے 4 اعمال کرنے کے بعد جب 5ویں عمل کی باری آئے، یعنی نماز پڑھنے کی، تو نماز کے لیے خوب تیاری کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، اپنی جگہ کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو اتنا زیادہ پاک صاف کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ یہ تھا 5واں عمل۔ پیارے ناظرین، جو شخص یہ 5 عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی دولت میں، اس کی صحت میں اور اس کی عمر میں برکت ہی برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب ترین بندہ بنا لیتا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اذان سن کر جواب دینے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔